اب ایک خطاب اور ہوگا جناب ایس امین الحسن صاحب جو کہ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران، بھوپال شہر کے اس خطاب عام میں شریک خواتین و حضرات، اس موضوع پر کافی باتیں آ چکی ہیں، بڑی مفید باتیں، اثر انگیز باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر کے اپنی جگہ لوں گا، اور محترم امیر جماعت کا فل فلیج اور پوری طرح سے تقریر آپ سنیں۔ اس موضوع کو اس لیے یہاں رکھا گیا ہے کہ جب ظلم کی رات طویل ہو جاتی ہے تو ویسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اس وقت آئے جب مکے میں ظلم کی چکی میں لوگ پیسے جا رہے تھے، جس کی تفصیلات ہمارے مقررین نے بیان کیا ہے۔ ویسے ہی صورتحال آج ہندوستان میں بھی، جس کا ذکر امیر حلقہ نے فرمایا، آج یہاں دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، مالداروں کے لیے مواقع موجود ہیں، چھوٹے تاجروں کے لیے مواقع موجود نہیں ہیں، ہر قسم کا ظلم یہاں روا رکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس خطاب عام کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن مجید میں عادل کا لفظ آیا ہے اور قرآن مجید میں مترادفات نہیں ہیں، البتہ اس سے قریب ترین ملتے جلتے کئی الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ عادل کے ساتھ قسط کا لفظ بھی آیا ہے، نصیب کا لفظ بھی آیا ہے، میزان کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے برخلاف جو اس کی ضد ہے، ظلم ہے، عدوان ہے، طغیانی ہے، یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور قرآن مجید نے 100 سے زیادہ مرتبہ لوگوں کو عدل قائم کرنے کی تاکید کی ہے، اور 200 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی، ظلم اور عدوان سے روکنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن مجید میں یہ تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عدل کے سلسلے میں لسان العرب میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدل، انصاف، جسٹس، ایکویٹی، یہ ساری چیزیں جو قائم کرنا ہے، زمین میں قائم ہونے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب ذہنوں کے اندر راست روی آ جائے، ٹھیک سوچنا آ جائے، عدل کرنا آ جائے، ظلم کو ظلم کہنا آ جائے، ناانصافی کو ناانصافی کہنا جس دن انہیں آ جائے، اس کے بعد زمین میں عدل قائم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں۔ جب یہاں راست روی آ جائے گی، یہاں راست بازی آ جائے گی، یہاں عدل آ جائے گا، یہاں ظلم اور جور کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ظالم کو ظالم ہونے کا احساس ہو جائے گا، جس وقت اس کے بعد زندگی کے اندر، زمین کے اندر، ملک کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہ گویا عدل کے سلسلے میں یہ اہم ترین نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں مسلمانوں کی جو حکمرانی کا دور تھا، اس میں عدل و انصاف پوری طرح سے قائم تھا۔ دارالمصنفین ایک شائع کرنے والا ادارہ ہے جو اعظم گڑھ میں موجود ہے، ان کی 3 کتابیں اس موضوع سے متعلق ہیں۔ مسلمانوں کے دور حکمرانی کے تمدنی جلوے، عہد مغلیہ کے تمدنی جلوے، اس طرح کے نام کے 3 کتابیں ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا جو دور حکمرانی تھا، اس زمانے میں ہر ایک کو انصاف ملتا تھا، غریبوں کو انصاف ملتا تھا، عورتوں کو انصاف ملتا تھا، مزدوروں کو انصاف ملتا تھا، تاجروں کو انصاف ملتا تھا، سب کے لیے انصاف تھا۔ اور بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح سے مسافروں کے لیے سرائے بنائے جاتے تھے، تکیے بنائے جاتے تھے، شہروں میں جب وہ علاج کے لیے آتے، تجارت کے لیے آتے، ان کے لیے وہاں کھانے کے لیے لنگر کا انتظام ہوا کرتا تھا۔
تھا اور تاجروں کو ایک ریٹ متعین کر دیا گیا تھا، اس سے زیادہ وہ عوام کو قیمتی چیزیں بیچ نہیں سکتے تھے، اور جہاں کوئی جو کھانے پینے کی چیزیں اس کی ہورڈنگ کی جاتی اسے جمع کر کے رکھا جاتا، قیمتوں کو بڑھایا جاتا، تو حکومت کی طرف سے ایسے ایجنسیز موجود تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز لوگوں کے درمیان جاتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی جو بیسک نیڈ کی کموڈیٹی ہے وہ زیادہ ریٹ میں بیچا جا رہا ہے یا اس کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے یا اس کی ہورڈنگ ہو رہی ہے، تو سارا سامان اٹھا کر دریائے جمنا میں دریا برد کر دیتے تھے، ڈبو دیتے تھے، اس لیے کہ کسی کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ عوام کو لوٹ سکے۔ اس کی بڑی تفصیلات اس 3 کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ بعض بادشاہ تھے جو دوپہر میں خیل اللہ کرنے کے بعد آ کر بیٹھتے تھے تو عوام کو سنتے تھے، اور ان پر کوئی ظلم ہوا، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو پہلے ان کو سنتے تھے، اس کے بعد وہ حکومت کا کام کاج کرتے تھے۔ بعض حکمرانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ خواتین کے لیے ان کا دربار کھلا رہتا تھا اور خواتین آ کر اپنی مجبوریاں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں بیان کرتی تھی۔ بعض بادشاہ سے گزرے ہیں جو سال میں 2 مرتبہ اپنا برتھ ڈے مناتے تھے، ایک انگریزی کیلنڈر کے مطابق، ایک اردو کیلنڈر کے مطابق، اور اپنے آپ کو تولتے تھے چاندی سے، اور جتنی چاندی اس سے نکلتی تھی اپنے ویٹ کے برابر وہ لوگوں میں صدقہ کرتے تھے، چل پھر کر بستیوں میں، گاؤں میں جو نادار ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان پر صدقہ کرتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو میں نے کتاب کے حوالے سے بتایا کہ وہ زمانہ خوشحالی کا زمانہ تھا، کسی طبقے کے ساتھ ظلم نہیں رکھا جاتا تھا۔ جو باتیں ہمارے سامنے جو سوڈو ہسٹری یعنی جھوٹی جو تاریخ بیان کر کے پیش کرتے ہیں، وہ حکمرانوں اور حکمرانوں کے درمیان جو چپخلیش ہوتی ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہندو اور مسلمان سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان بادشاہ سے لڑتا تھا، ایک ہندو راجہ دوسرے ہندو راجہ سے بھی لڑتا تھا، ایک مسلمان بادشاہ ہندو راجہ سے بھی لڑتا تھا۔ یہ بادشاہوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اس تاریخ کے اس حصے کو چھوڑ کر عام طور پر عدل و انصاف کا زمانہ پایا جاتا تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ہی کے اندر، جیسا کہ مولانا عمر صاحب نے بتایا، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس عدل کا تصور نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ عدل کہتے ہیں کسی ایک معیار کے مطابق دوسری چیز کو تولنا۔ باٹ کے مطابق باٹ رکھا جاتا ہے 1 kg کا تو 1 kg کا سامان تولا جاتا ہے، 2 kg کا باٹ رکھا جائے تو 2 kg کا سامان تولا جاتا ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی ایک معیار کے مطابق دوسری چیز کی پیمائش کرنا، دوسری چیز کی قدر کرنا، دوسری چیز کو ویلیو کرنا، دوسری چیز کا مقام عطا کرنا۔ لیکن یہ باٹ ہی لوگوں کے پاس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام وہی اصل میں تو اسٹینڈرڈ ہے، اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق عورتوں کے ساتھ سلوک ہوگا، اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق مردوں کے ساتھ سلوک ہوگا، غریبوں کے ساتھ سلوک ہوگا، رعایا کے ساتھ سلوک ہوگا۔ یہ بات ہی جن کے پاس موجود نہیں ہے وہ کیسے عدل کر سکتے ہیں، وہ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ ضمیر کی آواز سن کر کہیں نہ کہیں کچھ انصاف کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹ چارٹر سے اس کے مطابق کہیں نہ کہیں انصاف کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اصل کسوٹی، اصل معیار جو حق ہے، جو انصاف ہے، وہ انصاف کا معیار ان کے پاس موجود نہیں ہے تو دے نہیں سکتے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میزان پر قائم کیا، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر قائم کیا ہے، میزان پر قائم کیا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کائنات میں چھوٹے کرے بھی ہیں، بڑے کرے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اور سورج سے کئی بلین گنا زیادہ بڑے ستارے بھی موجود ہیں، لیکن ہر ایک کی آزادی محفوظ ہے، ہر ایک کا دائرہ محفوظ ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فی فلک یسبحون۔ کوئی کسی سے جا کر ٹکراتا نہیں، کوئی کسی سے مٹبھیڑ نہیں کرتا، کوئی کسی کے راستے کو نہیں روکتا۔ ہر چھوٹا سیارہ بھی آزاد ہے گھومنے کے لیے، بڑا سیارہ بھی آزاد ہے، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو کام دے دیا اس کام کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ جسے موو کرنے کا، حرکت کرنے کا حکم دیا وہ رک نہیں سکتے، جسے روک کر رکھا اللہ تعالیٰ وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات کا نظام ہے، اسی نظام کو دنیا میں برقرار رکھتے ہیں، بحال کرنے کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جیسے کہ مولانا ولی اللہ صاحب نے آیت پڑھ کے بتایا کہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور ان کے ذمہ بھی یہی کام دیا۔ قرآن میں سورہ نساء کے اندر یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 135 میں، اور پھر سورہ مائدہ کے اندر بھی آیت آئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ مسلمانوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے ابھی تاریخ کے حوالے سے بتایا کہ مسلمان جہاں جہاں گئے
रहमत के फरिश्ते साबित हुए, आज इस मुल्क में हमें भी रहमत के फरिश्ते साबित होना है। अदल और इंसाफ कायम करना है, जुल्म को, तासुब को, नफरत को, दुश्मनियों को खत्म करना है। इसमें बहुत बड़ा किरदार मुसलमान अदा कर सकते हैं। अपनी बात के इख्तिताम की तरफ चलते हुए मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अपने आप के साथ इंसाफ कीजिए, जिंदगी का कोई मकसद तय कीजिए, जिंदगी का कोई पर्पस तय कीजिए। जिंदगी को जिस तरह से हमारे नौजवान काटते हैं, रातों में गलियों में घूमते हैं, होटलों में, नुक्कड़ों में, चबूतरों में बैठकर जिंदगी गुजारते हैं, गैजेट में बेवक्त जिंदगी गुजारते रहते हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ कोई भलाई नहीं करते, वो अपने साथ इंसाफ नहीं करते। माँ बाप ने उनको जन्म दिया दुनिया में, लेकिन माँ बाप के लिए भी लायक नहीं बनते, अपनी जात के लिए भी लायक नहीं बनते, अपनी जात के साथ भी वो जुल्म करते हैं, अपने लिए वो इंसाफ नहीं करते। दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है तो एक बड़े पर्पस के लिए भेजा है, एक बड़े मकसद के लिए भेजा है। तो अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना, अपनी जिंदगी से जो खुद नाइंसाफी हम करते हैं उस नाइंसाफी को दूर करके अपने साथ अदल कायम करना। यानी अदल का मतलब है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया वो मकसद पूरा करना अदल है, और उस मकसद के खिलाफ काम करना जुल्म है। पेन अगर आपके हाथ में दिया गया, आप लिखते हैं तो अदल करते हैं, और मैं कल आपके घर आऊं और डस्टबिन में मैंने देखा पेन को मेरे तोहफे में दिए गए पेन को, तो गया कि आपने जुल्म किया। उस शय का सही इस्तेमाल करना अदल है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, वो काम जब हम करेंगे तो अदल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं वालिदैन से चाहूंगा कि अपने बच्चों के साथ अदल करें। अपने बच्चों पर जुल्म करना, दबाव डालना, प्रेशर पैदा करना, और उसके नतीजे में हमारे बच्चे नफसियाती बीमार हो रहे हैं, और हमारे बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि कोई वो आज़ादी वो महसूस नहीं करते। माँ बाप ने कहा कि इंजीनियर बनना है, उस पढ़ाई में लग जाते हैं। माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनना है, उस पढ़ाई में लग जाते हैं। माँ बाप चाहते हैं, बाद बच्चे मेरे पास आते ही काउंसलिंग के लिए, उसमें एक बच्चा आया शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार था, और उसके बाप ने मुझे फोन करके बताया कि अमीन साहब, उसकी उम्र थी 17 साल, उसके ख्वाहिश बाप ने कहा कि अमीन साहब मैंने इस पर इतने पैसे खर्च किए, मैंने इसे हिफ्ज के कोर्स में डाला, हिफ्ज मुकम्मल नहीं किया, मैं चाहता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तरह बड़ा मुखर्रिर बन जाए, मैंने इसे तकरीर के कोर्स में डाला, ये तकरीर का कोर्स मुकम्मल नहीं किया, मैं चाहता था कि डॉक्टर बने, मैंने नीट की तैयारी के लिए पैसे खर्च किए और वहां लगाया, वहां पास नहीं कर सका और डॉक्टर नहीं बन सका। जुल्म है बच्चे पर कि जो काम आप नहीं कर सके 17 साल की उम्र में, और 50 साल की उम्र में जो काम आप नहीं कर सके, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 16-17 साल की उम्र में हाफिज भी बन जाए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तरह मुखर्रिर भी बन जाए, और आप चाहते हैं कि वो नीट पास करके डॉक्टर भी बन जाए। ये जुल्म नहीं तो क्या है? बच्चों के साथ नाइंसाफी है। बच्चों को आज़ादी दें, समझने का मौका दें, अपने ज़ौक़ के मुताबिक पढ़ने का मौका दें, अपनी फितरत के अंदर जो चाहते हैं वो बने, उनकी इज्जत मजरू ना हो, उनके जज्बात मजरू ना हो, उन पर जुल्म ना किया जाए, उन्हें डांटना, उन्हें गालम गलोच करना, उनके साथ नाइंसाफी करना घरों के अंदर, इसको बंद होना चाहिए। घरों के अंदर नाइंसाफी और जुल्म नहीं होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जहां हम काम करते हैं वहां अदल कायम करें, अपने नौकरों के दरमियान, अपने कोलीग्स के दरमियान, जिस ऑफिस में जहां हमारा जॉब है वहां हम अदल का लंबरदार बन जाएं। लोगों को मालूम हो कि ये साहब हैं जिनके पास जाएंगे तो अदल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, जुल्म नहीं होगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि गुस्से में आए, 25 तारीख को नौकर पर ठोकर मार कर उसे निकाल दिया। नौकर ने कहा जाते वक्त हमारी सैलरी तो दे दीजिए 25 दिन के, तो कहा कि नहीं सैलरी नहीं देंगे, और वो रोता हुआ चला जाता है। जुल्म और नाइंसाफी तो बहुत से हुक्म जो हमारे जिम्मेदारान होते हैं, जो मालिकान होते हैं, वो अपने नौकरों के साथ, अपने छोटे लोगों के साथ जुल्म करते हैं। ये जुल्म को रोकना चाहिए। चौथी और आखिरी बात यह कि इस मुल्क में आम तबके के साथ, औरतों के साथ, अवाम के साथ, किसानों के साथ, पिछड़ी जातों के साथ, सबके साथ जुल्म होता है। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों का मसला है तो हम रोड पर आते हैं, सड़क पर आते हैं, एहतिजाज करते हैं, फेसबुक में लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं, लेकिन किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म होता है तो हमारी जुबानें गुंग हो जाती हैं। ये मुसलमान का शेवा नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया का शेवा नहीं है। मिल्लत इस्लामिया के लिए वह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैसे ही मैदान में आए, वैसे हम फेसबुक पर लिखें, वैसे हम सोशल मीडिया में लिखें जैसे मुसलमानों के शूज पर लिखते हैं। किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म होता है, किसी हिंदू पर जुल्म होता है, किसी किसान पर जुल्म होता है, किसी औरत पर जुल्म होता है, किसी आदिवासी पर जुल्म होता है, और किसी हरिजन पर जुल्म होता है, तो हमें उसी तरह से मैदान में आना चाहिए। इसलिए कि हम खैर उम्मत हैं, हम अदल व क़िस्त के कायम करने वाले लोग हैं, और अगर हम नहीं करेंगे
تو اس ملک میں کوئی نہیں ہے جو ظلم کو دور کر سکے اور عدل کو قائم کر سکے. یہ کام میں اور آپ ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور پکے معنوں میں عدل کا علمبردار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.